اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان ملک شاہ صدرکی کی قسط نمبر 35 قیمت اللہ اور تاج الدولہ حمص سے نکل کر اپنے لشکر کے ساتھ طرابلس پہنچے۔ طرابلس کے نواب میں انہوں نے پڑاؤ کیا اور یہ شہر بھی عجیب و غریب تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے اور امیر معاویہ کو انہوں نے شام کا والی مقرر کیا تو انہوں نے اپنے ایک سالار سفیان بن معجب کو لشکر لے کر طرابلس پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ اس وقت یہ شہر 3 بستیوں کا مجموعہ تھا۔ سفیان نے ان بستیوں سے ذرا فاصلے پر حصن سفیان کے نام سے ایک قلعہ تعمیر کیا۔ اس قلعے کے اندر اس نے اپنی عسکری طاقت کو مجتمع کیا اور اس طاقت اور قوت کے ذریعے اس نے ان تینوں بستیوں کی ایسی ناکہ بندی کی کہ خشکی اور سمندر دونوں طرف سے ان بستیوں کے اندر رستہ آنے کی راہیں مسدد کر دیں۔ چونکہ وہ تینوں بستیاں سمندر کے کنارے تھیں اور کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے ان کا تعلق رومنوں کے شہنشاہ ہرقلیس سے تھا۔ جس طرابلس کی ان تینوں بستیوں کی ناکہ بندی کی جا چکی تب جو نصرانی وہاں آباد تھے انہوں نے تیز رفتار قاصد رومیوں کے شہنشاہ کی طرف روانہ کیے۔ اس نے کچھ جہاز بھیجے جو رات کے وقت بندرگاہ میں داخل ہوئے اور ان تینوں بستیوں کے نصرانیوں کو نکال کر لے گئے۔ اس طرح سفیان نے بڑی آسان ترکیب سے طرابلس کی ان تینوں بستیوں پر قبضہ کر لیا۔ امیر معاویہ نے ایرانیوں کو لا کر اس شہر میں آباد کیا اور بندرگاہ کو دوبارہ استوار اور آباد کرنے کے لیے یہودیوں کو آباد کیا گیا۔ اب بھی وہ لوگ جو طرابلس کی بندرگاہ کے آس پاس آباد ہیں انہیں یہودیوں کی نسل سے ہیں۔ طرابلس قیمت اللہ کے شہر حلب سے لگ بھگ 150 میل کے فاصلے پر تھا۔ شہر کی ساری نواحی آبادی، باغوں، مزاروں اور درختوں سے بھری ہوئی تھی۔ لشکر کثرت سے پیدا ہوتا تھا اور اسی طرح نارنگی، سنترا، کیلا، لیموں اور کھجور خوب ہوتی تھی۔ طرابلس ایسے مقام پر آباد تھا کہ اس کے 3 اطراف میں سمندر تھا اور تموز کے وقت شہر پناہ تک سمندر کی اچھال آ جاتی تھی۔ خشکی کی طرف کے پہلو کو ایک زبردست خندق بنا کے محفوظ کر دیا گیا تھا۔ یہ فصیل کے مشرق میں واقع تھی اور اس کے پار شہر کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے لوہے کا نہایت مضبوط پھاٹک بنا دیا گیا تھا۔ شہر کی فصیل تراشیدہ پتھروں کی تھی اور بڑی مضبوطی سے اسے تعمیر کیا گیا تھا۔ جس کے سامنے دمدمے تھے ان کے پیچھے لشکریوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا تاکہ وہ شہر کا دفاع کر سکیں، کیونکہ اس شہر کو ہمیشہ یونانی حملہ آوروں سے خطرہ رہتا تھا۔ طرابلس شہر میں ان دونوں سرائیں بہت تھیں جو 4-4، 5-5 منزلوں کی تھیں تو 6 منزلہ اونچی بنی ہوئی تھیں۔ لوگوں کے خانگی مکانات اور بازار بھی بہت اچھے بنے ہوئے تھے اور نہایت صاف رکھے جاتے تھے۔ ان کی شان و آرائش دیکھ کر ان پر کسی محل کا دھوکہ ہوتا تھا۔ شہر کے وسط میں بڑی جامع مسجد بنی ہوئی تھی، سلیقے اور بڑے طریقے سے۔ مسجد کے صحن میں سنگ مرمر کا حوض، اس کے وسط میں بجلی فوارہ اور اس کے اوپر بہت بڑا گنبد بنا دیا گیا تھا۔ بازاروں میں بھی آبدار خانہ بنایا ہوا تھا جس کی 5 ٹوٹیوں سے جتنا چاہے پانی لے سکتے تھے اور زائد پانی بہہ کر سمندر میں چلا جاتا تھا۔ ان دونوں طرابلس میں سمرقند کی طرف بہترین کاغذ بنتا تھا۔ طرابلس شہر کے بالمقابل سمندر کے اندر 4 چھوٹے چھوٹے جزیرے تھے۔ ان میں پہلا خشکی سے قریب ترین تھا جس کا نام نرگس تھا، یہ بہت چھوٹا اور لگ بھگ غیر آباد تھا۔ دوسرے جزیرے کا نام آمود تھا، اس کے بعد تیسرے جزیرے الرحب اور چوتھا جزیرہ الزقون کے نام سے مشہور تھا اور یہ تینوں جزیرے کسی حد تک آباد تھے۔ ابن بطوطہ اس شہر کے متعلق لکھتا ہے کہ اس شہر میں پانی کی متعدد نہریں اور بہت سے باغ ہیں۔ مکانات نئے بنے ہوئے ہیں۔ سمندر اب 5 میل کے فاصلے پر واقع ہے اور اس کے کنارے پر پرانی بستی کے کھنڈرات بھی نظر آتے ہیں۔ اس شہر پر کسی دور میں
صلیبیوں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن بعد میں مصر کے سلطان رکن الدین ببرس نے دوبارہ ان سے چھین لیا اور تاراج کر کے شہر کو از سر نو آباد کیا۔ اس شہر کے عوام بڑے عمدہ، صاف ستھرے اور جدید خیال کیے جاتے ہیں۔ بہرحال قیمت الدولہ اور تاج الدولہ دونوں نے اس شہر کے نواح میں اپنے متحد لشکر کا پڑاؤ کیا۔ پھر اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد انہوں نے بڑی سختی سے شہر کا کچھ اس طرح محاصرہ کر لیا کہ باہر سے کوئی بھی چیز اندر نہ جانے دیتے اور نہ اندر سے کسی چیز کو باہر نکلنے دیتے۔ سمندر کا راستہ بھی مکمل طور پر مسدود کر کے رکھ دیا گیا تھا، اس طرح گویا شہر کا ناطقہ بند کر دیا گیا تھا۔ طرابلس شہر کے باطنی حکمران کو جب خیر ہوئی کہ محاصرہ ایسا سخت ہے کہ باہر کی دنیا سے ایک طرح سے اس کا رابطہ اور تعلق ختم ہو چکا ہے، اس کے سامنے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ شہر حوالے کر دیا جائے۔ اس نے اپنے معاہدین سلطنت کے ساتھ مل کر چند شرائط مرتب کی۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد ایک وفد تیار کیا گیا اور اس فداء کے اراکین میں شہر اور حکومت کے سرکردہ لوگ شامل تھے۔ طے یہ پایا کہ قیمت الدولہ اور تاج الدولہ دونوں سے اکٹھے ملاقات نہ کی جائے، بلکہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ معاملہ طے کر لیا جائے، کیونکہ دونوں مل کر ہو سکتا ہے ان کی شرائط ماننے سے انکار کر دیں۔ اس تجویز کے تحت رات کی گہری تاریکی میں وفد اس طرح بھیجا گیا جہاں تاج الدولہ اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ تھا۔ یہ وفد اس وقت تک تاج الدولہ کے خیمے میں پہنچا جس وقت وہ خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ تاہم یہ وفد جب اس کے پاس آیا تو اس نے اپنے چند سالاروں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ پھر تاج الدولہ کے استفسار پر وفد کا جو سرکردہ تھا اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، محترم تاج الدولہ، ہم طرابلس کے حاکم کے حکم پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم تحریری طور پر کچھ شرائط لے کر آئے ہیں، وہ شرائط آپ دیکھ لیں۔ طرابلس کے حکمران کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر آپ ہماری یہ شرائط قبول کر لیں تو ہم شہر آپ کے حوالے کر دیں۔ وہ شرائط دکھاوا جو طرابلس کے حکمران نے بھجوائی ہیں، اس پر ان میں سے ایک نے طے کیا ہوا کاغذ نکال کر تاج الدولہ کے سامنے رکھ دیا۔ تاج الدولہ نے شرائط پڑھیں، چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہوئے، آنکھوں میں برہمی عود کر آئی تھی۔ کاغذ کو پہلے کی طرح اس نے طے کیا اور جس نے دیا تھا اس کو لوٹاتے ہوئے کہنے لگا، میں یہ شرائط قبول کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ واپس جاؤ اور طرابلس کے حکمران کو میری طرف سے جا کے کہنا کہ ہم ان شرائط کو تسلیم نہیں کرتے، طرابلس شہر ہمارے حوالے کر دو۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو ہم بزور شمشیر شہر پر قبضہ کر لیں گے، اور جب ہم شہر کی کسی پر حملہ آور ہو جائیں گے تو طرابلس کے اندر کوئی ایسی قوت نہیں جو ہمیں روک سکے، اور جب ہم اپنی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر شہر کو فتح کریں گے تو شہر کی جو حالت ہوگی اس کا نقشہ میرے خیال میں ابھی سے تمہارے ذہن کے کرتاس پر تیر گیا ہوگا۔ شہر کے اندر جس قدر مسلح جوان ہوں گے اس سب کو طے کر دیا جائے گا، کسی بھی مدافعتی قوت کو سلامت نہیں رہنے دیا جائے گا، طرابلس کے حاکم کی بھی گردن کاٹ کر رکھ دی جائے گی۔ تاج الدولہ جب خاموش ہوا تو وفد کا سرکردہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، محترم تاج الدولہ، اگر آپ کو ہماری یہ شرائط منظور نہیں تو ایک بار پھر شرائط کا کاغذ تھا، ان میں سے جو شرائط آپ کو منظور ہیں انہیں رہنے دیں، جو منظور نہیں ان میں آپ جس قسم کی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں کر دیں۔ اس پر تاج الدولہ سیخ پا ہو گیا، کہنے لگا، جو شرائط تم لے کر آئے ہو ان میں سے مجھے کوئی بھی شرط قابل قبول نہیں لگتی۔ بہرحال ہم کسی شرط کے بغیر طرابلس شہر کی ہوا لگی چاہتے ہیں، اور اگر طرابلس کے حکمران نے پیش کرنے کی کوشش کی تو شہر پر ایسا زوردار حملہ کیا جائے گا
جسے روکنا ناقابل برداشت ہو کے رہ جائے گا۔ اب تم لوگ وقت ضائع نہ کرو، میرا فیصلہ تم نے سن لیا ہے۔ ہم شہر کی آوارگی کسی شرط کے بغیر چاہتے ہیں۔ تم لوگ جا سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی وفد کے ارکین وہاں سے اٹھے اور تاج الدولہ کے خیمے سے نکل گئے تھے۔ اسی وقت کیم الدولہ اپنے لشکر میں گھومتے پھرتے ہوئے لشکریوں کے حالات کا جائزہ لے رہا تھا کہ کیم الدولہ کے ایک سالار کی سرکردگی میں طرابلس کا وفد اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کیم الدولہ بڑے اچھے طریقے سے ان سے پیش آیا، انہیں اپنے ساتھ لے کر اپنے خیمے میں داخل ہوا، نشستوں پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گئے تب پوچھا، اب کہو تم کیا چاہتے ہو؟ طرابلس کے حکمران نے کس غرض کے تحت تمہیں میری طرف روانہ کیا ہے؟ طرابلس کا حکمران اور اس کے وفد کے وہ ارکان بڑے چالاک، بڑے ہوشیار ثابت ہوئے۔ وفد کا وہی سربراہ جو تاج الدولہ کے خیمے میں اسے اپنی شرائط کی فہرست پیش کر کے شہر کی آوارگی کے لیے آمادہ ہوا تھا، یہاں اس نے دوسرا رخ اختیار کیا۔ کیم الدولہ کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، محترم کیم الدولہ، اگر ہم آپ اور تاج الدولہ کا موازنہ کریں تو ہماری نگاہ میں آپ محترم ہیں، اس لیے کہ آپ اس سے پہلے سلطان ملک شاہ سلجوقی کے لشکریوں کے سالار اعلیٰ بھی رہے ہیں، پھر آپ تو اب حلب کے حکمران ہیں۔ اسی بنا پر ہم آپ کی خدمت میں معاملہ پیش کرتے ہیں۔ ہم طرابلس کے حکمران کی طرف سے آپ کے سامنے یہ موضوع پیشکش کرتے ہیں کہ آپ جنگ کا ارادہ ترک کر دیں۔ طرابلس کا حکمران 30,000 نقد اور اتنی ہی مالیت کے تحائف پیش کرنے کا خواہشمند ہے، صلح کا خواستگار ہے، شہر میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کیم الدولہ مسکرائے کہنے لگا، اگر طرابلس کا حکمران 30,000 نقد اور 30,000 کی اشیاء کے صلہ چاہتا ہے، امن کا خواستگار ہے، شہر حوالے کرنا چاہتا ہے، تو مجھے منظور ہے۔ طرابلس کا وہ وفد خوش اور مطمئن ہو کر چلا گیا تھا۔ اس طرح طرابلس کے سلسلے میں تو صلح ہو گئی، لیکن وقتی طور پر اس وفد نے تاج الدولہ اور کیم الدولہ کے درمیان تھوڑی سی غلط فہمیاں ضرور پیدا کر دی تھیں۔ ارسلان اور بدران ایک روز اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ قزوین شہر میں داخل ہوئے۔ قزوین تہران کے مغرب میں ایک قدیم شہر ہے۔ یہ شہر تہران سے بغداد اور طرابلس جانے والی شاہراہوں پر واقع ہے۔ اس شہر کو ایران کے بادشاہ شاپور نے 3 صدی میں بنایا تھا۔ 664 میں اس پر عرب مسلمانوں نے قبضہ کیا اور اس کو اپنا صدر مقام بنایا۔ 1090 میں قزوین کے قریب قلعہ الموت پر حسن بن صباح نے قبضہ کر لیا۔ اس نے یہاں بہت سی عمارتیں تعمیر کی۔ 1548 تا 1598 تک یہ دارالحکومت رہا۔ 1722 میں اس پر افغانستان کا قبضہ ہوا، جو تھوڑا عرصہ رہا۔ پہلی جنگ عظیم میں یہ روس کے قبضے میں چلا گیا۔ 1921 میں یہاں روسی طیاروں نے بمباری کی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اس پر روس نے دوبارہ قبضہ کر لیا تھا۔ قزوین ایک مردم خیز خطہ ہے، یہاں کئی نامور شخصیات پیدا ہوئی۔ ان مشہور معروف محدث اور جامع احادیث اور سنن ابن ماجہ کے مصنف ابن ماجہ بھی شامل ہیں، جن مخبروں نے سلطان ملک شاہ سلجوقی کو حسن بن صباح کے دائی کبیر ابن عطاش اور زکریا بلخی کے قیام کی اطلاع دی تھی۔ وہ ارسلان اور بدران کو لے کر اس سرائے میں داخل ہوئے۔ ارسلان کے کہنے پر مسلح جوانوں نے سرائے کے ارد گرد ایک طرح سے محاصرہ قائم کر لیا۔ سرائے میں داخل ہونے کے بعد اپنے 4 مسلح جوانوں کے ساتھ ارسلان اور بدران اس جگہ آئے جہاں سرائے کا مالک بیٹھتا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے مخاطب کر کے ارسلان کچھ کہنا چاہتا تھا کہ سرائے کا مالک خوفزدہ، لرزاں اور کانپتے ہوئے لہجے میں بول اٹھا، میں نہیں جانتا آپ کون ہیں، مجھ سے کیا چاہتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا یوں اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ میری سرائے میں داخل ہونا اور میرے پاس آنا کسی وجہ کے بغیر نہیں ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں
معاملہ کیا ہے؟ کیا آپ کو میرے سرائے میں قیام کرنا چاہتے ہیں یا کسی معاملے میں مجھ سے بات پاس کرنا چاہتے ہیں؟ ان الفاظ پر ارسلان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، ہم نہ تمہارے دشمن ہیں اور نہ تم سے کوئی بات پرس کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی تم سے تعارض کریں گے، نہ ہی تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ ہمیں صرف یہ بتا دو کہ تمہارے سرائے میں دو محترم اشخاص ٹھہرے ہیں، ایک باطنیوں کا داعی کبیر ابن عطاش اور دوسرا ایک ایسا شخص جس کا نام زکریا ہے۔ دیکھو، جھوٹ مت بولنا، مجھے ٹالنے کی کوشش بھی نہ کرنا، اس لیے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں میں ان سے انتقام لیے بغیر پیچھے نہیں ہٹتا۔ جو لوگ غلط بیانی کرتے ہیں، بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان کی جانوں کے لیے خطرہ بنتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ جو کچھ میں نے پوچھا ہے سچ کو بنیاد بناتے ہوئے کہنا۔ جھوٹ بولو گے تو سرائے میں جس قدر لوگ ہیں ان کی موجودگی میں نقصان اٹھائیں گے۔ سرائے کا مالک خوفزدہ ہو گیا تھا، عجیب سے انداز میں ارسلان کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ ارسلان نے پھر اسے مخاطب کیا، دیکھو، میں تمہاری دلی کیفیت، تمہارے چہرے کے تاثرات کو پڑھ سکتا ہوں، میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ تم کیوں خوفزدہ ہو۔ میں سلطان ملک شاہ سلجوقی کا ایک سالار ہوں، تمہارے سرائے کے ارد گرد میرے مسلح جوان پھیل چکے ہیں، اگر تم میرے سوالوں کا جواب نہیں دو گے تو میں سارے مسلح جوانوں کو سرائے میں طلب کروں گا، ساری سرائے کی تلاشی لوں گا، ایسی صورت میں تمہارا اپنا حشر بھی بہت برا ہوگا، لہٰذا تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ بغیر کسی حجت کے بتا دو، باطنی تحریک کا داعی کبیر ابن عطاش اور زکریا کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کی قیام گاہ کی نشاندہی کر دو، ہم خود ہی ان سے مل لیں گے۔ سرائے کے مالک کو ارسلان کی اس گفتگو سے کس قدر حوصلہ ہوا، چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے، آنکھوں میں سکون کی لہر بھی لہرا گئی تھی۔ پہلے کی نسبت زیادہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں نہ جانے کس بنا پر میری سرائے پر کوئی ابتاد اور مصیبت ٹوٹنے والی ہے۔ رہا سوال ابن عطاش اور زکریا کا، تو میں نے یہ نام سرائے میں سنے ہیں، میں نہیں جانتا تھا ان میں سے ایک باطنیوں کا داعی کبیر اور دوسرا امر موسیٰ کا نائب ہے، تاہم انہوں نے میری سرائے میں ضرور قیام کر رکھا تھا، لیکن آپ لوگوں کی آمد سے تھوڑی دیر پہلے وہ سرائے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ میں نہیں جانتا انہوں نے سرائے آپ لوگوں کی آمد کا سن کر چھوڑی یا کوئی اور وجہ تھی۔ آپ تھوڑی دیر رکیں، میں اپنے ملازموں سے پوچھ کر بتاتا ہوں کہ وہ سرائے سے نکل کر کس سمت گئے۔ اس کے ساتھ ہی سرائے کے مالک نے اپنے ملازموں کو آواز دے کر پوچھا، ابن عطاش اور زکریا بلخی کے متعلق گفتگو کی اس پر ایک سے زائد سرائے کے ملازمین نے بتایا کہ وہ مشرق کے رخ پر قلعہ الموت کی طرف گئے ہیں۔ اس موقع پر ارسلان نے کچھ سوچا، پھر سرائے کے مالک اور ملازمین کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، جو اطلاعات تم لوگ فراہم کر رہے ہو اگر یہ جھوٹ ثابت ہوئی، یاد رکھنا میں بڑی سختی کے ساتھ تم سے اس کی باز پرس کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے مسلح جوانوں کے ہمراہ ارسلان سرائے سے نکلا۔ جن مسلح جوانوں نے سرائے کا محاصرہ کیا ہوا تھا انہیں سمیٹا، پھر بڑی برق رفتاری سے ارسلان اور بدران اس شاہراہ پر سفر کر رہے تھے جو قزوین سے قلعہ الموت کی طرف جاتی تھی۔ سرائے کے مالک کی فراہم کردہ اطلاعات درست تھیں، اور اس لیے کہ ابن عطاش اور زکریا نے واقعی اس کی سرائے میں قیام کیا تھا اور ارسلان اور بدران کی آمد سے پہلے وہ سرائے سے نکل کر قلعہ الموت کی طرف گئے تھے، دونوں کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے مسلح دستے تھے جن میں خونخوار اور فدائی بھی شامل تھے۔ قزوین اور قلعہ الموت کے درمیان جہاں ایک چوراہا سا بنتا تھا، وہاں ابن عطاش خوف ہو گیا اور فکر مندی کے انداز میں اپنے پیچھے دیکھنے لگا۔ اس چوراہے سے مختلف سمتوں کو شاہراہیں نکلتی تھیں، ایک شاہراہ سی تھی آگے قلعہ الموت اور وہاں سے سبزوار اور گرساں کی طرف نکل گئی تھی، دوسری قزوین سے ہوتی ہوئی انجان اور مزار کا رخ کر رہی تھی، تیسری تلقان سے ہو کر نہاوند کے رخ پر جاتی تھی، چوتھی شاہراہ وہاں سے گیلان سے ہوتی ہوئی بحر خزر کے کنارے ولیم کے رخ پہ جاتی تھی۔ ابن عطاش تھوڑی دیر تک چوراہے پر کھڑا رہا، وہ جب اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پیچھے دیکھ رہا تھا تو اس کی وجہ سے زکریا بھی پیچھے دیکھنے لگا، دونوں نے اپنے گھوڑے کو روک دیا تھا اور ان کے پیچھے ان کے مسلح جوان اور فدائی بھی رک چکے تھے۔
پھر اپنے ذرا پیچھے فاصلے پر اڑتی دھول کو دیکھ کر کسی قدر فکر مندی میں زکریا بلخی نے ابن تاش کو مخاطب کیا۔ ابن تاش، یہ جو ہمارے پیچھے گرد کے بادل اٹھ رہے ہیں، ان کے اندر میں اپنے لیے خطرے کی بو پاتا ہوں۔ ابن تاش کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، زکریا بلخی، تمہارا اندازہ درست ہے، میں بھی اسی خطرے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو ہماری پشت پر اٹھ رہا ہے۔ ہمارے مخبروں نے یہ تو بتایا تھا کہ سلطان کے سالار ارسلان اور بدران ہماری تلاش میں نکلے ہیں، لیکن ہائے حیف، میں نے اپنے ان مخبروں سے یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ ارسلان بدران کے ساتھ کس قدر مسلح جوان ہیں جو ہمارے تعاقب میں نکل سکتے ہیں۔ اس پر زکریا بلخی اندیشوں کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں نے ملکہ سلجوقی کے اس ارسلان نام کے سالار کو دیکھا تو نہیں، لیکن سن رکھا ہے، وہ موت کی منڈی میں پناہ کی تحریریں رقم کرنے کا شوقین اور شعور کی زو تک میں فضا بن کر کھیلنے کا عادی ہے۔ میں نے کچھ لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ وہ قوم کی عظمت، ملت کی ستوت کی خاطر اپنے کمانداری میں لڑنے والے لشکر کو قضا کا کاروان بنا کر برد خار کے سیلاب اور آگ اور خون کے پیغام کی طرف میدان جنگ میں چھا جاتا ہے۔ زکریا بلخی کی اس گفتگو کے جواب میں فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے ابن تاش کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے، یہ ارسلان اپنے دشمنوں کے لیے وحشت و بربریت کی ستم آرائیوں جیسا ہے، بھولے بسرے محاربوں اور زہریلے جنگجوؤں کی طرح اپنے مخالفوں کے شعور و لاشعور تک میں شکست کی جنونی کیفیات بھر دینے کی مہارت رکھتا ہے۔ بہرحال ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے، بھاگیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ ادھر دیکھو، گرد کے بادل ختم ہو گئے ہیں اور سوار بھی ہماری طرف آتے صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ آگے دو سوار بھی ارسلان بدران کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتے۔ پھر ابن تاش نے کچھ سوچا اور ان کے پاس جو مسلح جوان تھے، فدائی اور اپنے جان باز تھے، انہیں مخاطب کرتے ہوئے ابن تاش کہنے لگا، میرے عزیزو، میرے اور زکریا بلخی کے سامنے آ کر پوری شاہراہ کو گھیرتے ہوئے جس قدر صفیں بن سکتی ہیں بنا لو۔ صفیں نیم دائروں کی صورت میں ہوں، بیچ میں فاصلہ رکھا جائے، اپنی ڈالوں کو سامنے کر لو، جو ہی تعاقب کرنے والے قریب آئیں انہیں اپنے تیروں کی باڑ میں راکھ کر لو۔ ایسی تیر اندازی ان پر کرو کہ چھلنی ہو کر رہ جائیں۔ تمہارے تیروں کی پہلی ہی باڑ سے تعاقب کرنے والوں کے آگے جو ارسلان بدران ہیں، ان کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، اگر تم لوگوں نے اپنی تیر اندازی سے ارسلان بدران کا خاتمہ کر دیا تو ان کے ساتھ جو مسلح جوان ہمارے تعاقب میں ہیں، وہ آپ سے بد دل اور خوفزدہ ہو کر واپس جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ابن تاش کی تجویز کے مطابق ان کے فدائیوں اور دوسرے مسلح جوان فوراً حرکت میں آئے۔ بڑی تیزی سے گھوڑوں کو انہوں نے ادھر ادھر کیا۔ سامنے انہوں نے ڈھالیں لٹکا لی تھیں، سروں پر خود درست کر لیے تھے، کمانیں سنبھالتے ہوئے ان پر تیر چڑھا دیے تھے۔ جس طرح وہ ارسلان بدران اور ان کے ساتھیوں پر تیر اندازی کرنے کے لیے مستعد ہو گئے تھے۔ ابن تاش اور زکریا بلخی ان کی یہ استواری دیکھتے ہوئے کسی قدر مطمئن انداز میں ان کے سامنے کھڑے رہے تھے۔ ارسلان بدران ابھی اپنے لشکریوں کے ساتھ ابن تاش اور زکریا بلخی کے ساتھیوں کی تیر اندازی کی زد میں نہ آئے تھے کہ زکریا بلخی، ابن تاش اور ان کے سارے فدائی حیران، پریشان اور فکر مند ہو گئے، اس لیے کہ اچانک ارسلان بدران نے ایک ہمت بھرا قدم اٹھایا۔ شاہراہ پر آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ ارسلان کی کمانداری میں شاہراہ کی دائیں جانب اتر گیا تھا، دوسرا بدران کی سرکردگی میں شاہراہ کی بائیں جانب ہو لیا تھا۔ اس طرح شاہراہ سے ہٹ کر وہ ایک چکر کاٹتے ہوئے ابن تاش اور زکریا اور ان کے ساتھیوں کا گھیراؤ کرنے لگے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ابن تاش، زکریا بلخی اور ان کے ساتھیوں کے ارد گرد دھول اڑنے لگی تھی، اس لیے کہ شاہراہ کے اطراف میں ارسلان بدران اور ان کے ساتھی گول دائروں کی شکل میں بڑی تیزی سے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے رہتے۔ شاید وہ جان بوجھ کر دھول اڑا رہے تھے تاکہ
اس طول کی اوٹ میں حملہ آور ہو کر اپنے لیے فائدہ حاصل کریں۔ جب دھول کے بادل گہرے ہو گئے تب اچانک فضاؤں کے اندر خوفناک انداز میں تکبیریں بلند ہوئیں۔ اس کے بعد زکریا اور ابن عطاش نے دیکھا دھول کے ان بادلوں سے نکل کر ارسلان بدران اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ جیسے ہی بے روک آندھیوں بے تحاشا صداؤں کے اندر گھنک اور کوئلے کے دھماکے اٹھ کھڑے ہوئے ہوں، جیسے بیابانوں کے وحشیوں نے کروٹیں لیتے طوفانوں کا روپ دھار کر جان سوزی اور تباہ کاری پھیلاتے ہوئے افق کے دریچوں تک کو لال گو کر کے رکھ دیا۔ جیسے خاموشیوں کے صحراؤں میں سرخ بجلیوں کے گہواروں کے اندر ابدیت کی گہرائی اور آتش شدت رکھنے والے ایسے طوفان اٹھ کھڑے ہوئے جن کا راستہ نہ روکا جا سکتا ہو۔ ارسلان اور بدران کے کچھ مسلح جوانوں نے اپنے ساتھیوں کے پیچھے کھڑے ابن عطاش اور زکریا اولفی کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ شاید یہ معاملہ ارسلان نے پہلے سے طے کر دیا تھا۔ ان کو ایک طرف کر کے ان کو زندہ پکڑنا ہے، لہٰذا ارسلان کے مسلح جوانوں نے انہیں ایک طرف سے اپنی تحویل میں لے لیا تھا، جبکہ ابن عطاش اور زکریا اولفی کے مسلح ساتھیوں پر مسلمان لشکری انا البرق پکارتے ہوئے موت کے متلاشیوں اور غزا کے عناصر کی طرح چھاتے جا رہے تھے۔ سیلاب کے ریلے تباہی کی آگ کی طرح انہیں ہانکتے ہوئے آتش فشانی دہانوں پر لا کھڑا کر رہے تھے۔ باطنی جو اپنی تحریک کو زندگی کی حرارت دینے کے لیے آگ سے کھیلنے اور خون میں نہانے تک کی جرأت رکھتے تھے، وہ ارسلان اور بدران کے ساتھیوں کے سامنے بالکل بے بس دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے تیز حملوں کے سامنے وہ مرگ کے تلاطم اور موت حیات کے سنگم پر کھڑے ہو کر اپنے لیے ایک بدترین تقدیر کے نوچتے اور بے چین شراروں کے آثار دیکھ رہے تھے۔ ارسلان کے لشکریوں نے چاروں طرف سے گھیر کر اب ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ اپنے ساتھیوں کی یہ حالت دیکھتے ہوئے مسلح جوانوں کے گھیرے میں ابن عطاش اور زکریا اولفی وقت کی آندھیوں کے بدترین غبار میں بے بس مسافر کی طرح کھڑے تھے۔ اپنے ساتھیوں کو کٹتے دیکھ کر ان کے ذہن اور دل میں استیضاء کاری سی شروع ہو گئی تھی۔ ان دونوں کی اس موقع پر حالت ایسی تھی جیسے کسی بے بس مسافر کو ہاتھ پاؤں سے باندھ کر اذیت خانوں کی گھائل کرتی چیخوں، بین کرتی مجبوریوں، اجنبیت کی دھند کے ویران لمحوں، انتقام کی دھند اور پاداش کی قہر میں کھڑا کر دیا گیا ہو۔ تھوڑی دیر کی مزید کشمکش کے بعد ارسلان بدران نے سارے فدائیوں کا خاتمہ کر کے رکھ دیا تھا۔ جب ایسا ہو چکا تب خوش کن انداز میں ایک نگاہ ارسلان نے بدران پر ڈالی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا: بدران، اپنے ساتھیوں سے کہو ان سب کی تلاشی لیں، جو چیزیں ان سے ملیں نکال لیں۔ بدران کے حکم پر ان مرنے والوں کی متلاشی لی گئی۔ ہر چیز ان سے سمیٹ کر بدران کے پاس جمع کرا دی گئی، پھر مرنے والوں کے سب گھوڑوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ اس کے بعد ارسلان اور بدران دونوں اس جگہ آئے جہاں ان کے مسلح جوان ابن عطاش اور زکریا دونوں کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو غیر مسلح کر چکے تھے۔ ارسلان بدران کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک سر سے پاؤں تک انہیں غور سے دیکھتا رہا اور اس دوران اس کے چہرے کے تاثرات تیزی سے بدلتے رہے تھے۔ پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا: ابن عطاش اور زکریا، تم لوگ اپنے آپ کو دشت کے رازوں کا نیا اسلوب خیال کرتے تھے، اپنی فدائیوں کو حلق، کڑوا، زبان کا ذائقہ تک تلخ کر دینے والے حروف خیال کرتے تھے۔ اب میرے اور میرے ساتھی بدران کے ساتھ تم کیسی بے بسی اور کی حالت میں کھڑے ہو؟ تمہارے چہروں کا رنگ خاک کیوں ہو گیا ہے؟ کیوں تم شام کی پرچھائیوں میں سنسان راتوں، قید خور مسافر اور زاروں، بیمار خوکوں کی طرح ہم دونوں کے سامنے کھڑے ہو؟ کچھ بولو، آخر تم نے عالم اسلام کے خلاف کیوں
ریشہ دانیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے؟ کیوں تم لوگوں نے عالم اسلام کی پیٹھ میں خنجر گھونپ کر اسے کمزور کرنے کا حلف اٹھا لیا ہے؟ بولو، میں تمہاری زبان سے کچھ سننا چاہتا ہوں۔ یادوں کے بیابانوں میں ریت کے تپتے ٹیلوں جیسی تمہاری خاموشی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ جب ابن عطاش اور زکریا بلخی منہ سے کچھ نہ بولے اور دونوں کی گردنیں جھکی رہیں، تب ارسلان کا چہرہ ظلم کا سینہ چیرتے جبر، سفاکی خود غرضی کو اندھے ہولناک سپنوں میں تبدیل کر دینے والے خونی طوفانوں کی ہیئت اختیار کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے اندر پتھریلے کوہستانوں، خاکستری چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دینے والی شعلہ برساتی سماوی کیفیت اتر آئی تھی۔ پھر وہ اچانک پھٹ پڑنے والے آتش فشاں کی طرح دھاڑا۔ جہنمی شہر کے باسیوں، اگر تم اپنی کس قوت کے نشے میں سرشار رہ کر عالم اسلام کے اندر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنے کے ارادے باندھتے رہے، وہ کیا عوامل تھے جن کی بنا پر تم نے عالم اسلام کے اندر ایک زہریلا اور خونی خنجر بننے کی کوشش کی؟ اس کے بعد ارسلان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دونوں پر اس نے لاتوں، گھونسوں، تمانچوں کی بارش کر دی۔ ابن عطاش اور زکریا دونوں بے بسی کی حالت میں زمین پر گرے تھے۔ اس حالت میں بھی ارسلان نے انہیں نہ چھوڑا بلکہ دونوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکروں پر رکھ لیا تھا۔ کافی دیر تک وہ انہیں اپنے پاؤں کی ناقابل برداشت ضربیں لگاتا رہا اور وہ چیختے چلاتے رہے، معاف کرنے کے لیے ہاتھ جوڑ کر منتیں کرتے رہے۔ پھر بدران آگے بڑھا، اپنے دونوں ہاتھ اس نے ارسلان کی کمر کے گرد ڈالے اور بڑے پیار سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، اپنے غیظ و غضب اور غصے کو ٹھنڈا کرو، ان کو یہاں جان سے نہیں مارنا، ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ ان میں سے جو زکریا ہے وہ ہماری بہن زوبا کو اب بھی مجرم ہے، انہیں لوگوں کی وجہ سے وہ بیچاری دربدر ہوئی۔ اور ابن عطاش کا معاملہ ہم سلطان کے سامنے پیش کریں گے تاکہ یہ بھی سلطان کے سامنے اگلے کہ انہوں نے عالم اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے ہیں۔ بدران کی اس گفتگو سے ارسلان نے واقعی اپنے آپ کو تھیما اور ٹھنڈا کر لیا۔ پھر بدران نے آگے بڑھ کر ابن عطاش اور زکریا بلخی کو اٹھایا، چند مسلح جوان ان کی نگرانی پر لگائے، دونوں کو گھوڑوں پر بٹھایا۔ مرنے والوں کے گھوڑے کو اپنے آگے ہانکتے ہوئے وہ واپسی کا سفر کر رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 35 کی مطلع۔ تاج الدولہ حمص سے نکل کر اپنے لشکر کے ساتھ طرابلس پہنچے۔ طرابلس کے نوام میں انہوں نے پڑاؤ کیا اور یہ شہر بھی عجیب و غریب تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے اور امیر معاویہ کو انہوں نے شام کا والی مقرر کیا تو انہوں نے اپنے ایک سالار سفیان بن محجب کو لشکر لے کر طرابلس پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ اس وقت یہ شہر 3 بستیوں کا مجموعہ تھا۔ سفیان نے ان بستیوں سے ذرا فاصلے پر حصن سفیان کے نام سے ایک قلعہ تعمیر کیا۔ اس قلعے کے اندر اس نے اپنی عسکری طاقت کو مجتمع کیا اور اس طاقت اور قوت کے ذریعے اس نے ان تینوں بستیوں کی ایسی ناکہ بندی کی کہ خشکی اور سمندر دونوں طرف سے ان بستیوں کے اندر رست آنے کی راہیں مسدود کر دیں۔ چونکہ وہ تینوں بستیاں سمندر کے کنارے تھیں اور کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے ان